ہوتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کا ایک عمل بھی میں نے چھوڑتا، سب برباد کر دیتا۔ اور خطاب کرتا ہے پروردگار عالم سورہ زمر میں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ اللہ کی رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں صاحب کی پیغمبر کے اوپر، جس نے ہم تک دین کو اصلی حالت میں پہنچایا۔ یہ ہمارے جو بزرگ کہلاتے ہیں، انہوں نے صرف ایک کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہمارے اللہ کی کتاب جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچائی سے ہم تک پہنچایا تھا، صحابہ کرام نے عمل کیا تھا، صرف انہوں نے یہ کیا، اس کی تفسیر، اس کے معنی، اس کی تشریح میں شرک اور کفر بھرنے کے بعد ہم تک پہنچا دیا ہے، کہتے ہوئے تمہارے بزرگ تھے، ان سے دین پہنچا، اور ان سے دین پہنچتا بھی یہ سر کے تاج تھے۔ انہوں نے صرف یہ کام کیا ہے کہ ہمارے مالک کی کتاب کو انہوں نے بیان ڈالا ہے معنی کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے سے۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات کو اپنی شرح کے ذریعے سے بیان ڈالا ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ قرآن یہ لے کر آئے تھے، قرآن ان سے کہیں پہلے مرتب ہو گیا تھا، حدیث صحیح حدیث یہ لے کر آئے تھے، اس سے پہلے کہیں صحیح حدیث مرتب ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس دور کو، جو تیسری صدی کے قریب کا دور ہے، اللہ نے بچایا تھا اس کو مشکل سے۔ یہ جو ہمارے اس ملک کے محسن ہیں، انہوں نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ جو قرآن کے الفاظ اور حدیث کا جو مضمون تھا، انہوں نے اپنے مذاق کے مطابق، اپنے کفر و شرک کے دماغ کی طرح سے اپنی پسند کے مطابق ہم تک پہنچا دیا۔ یہ ان کا احسان ہے۔ دوا کو لے کر آئے ہیں لیکن زہر ملا کر لائے ہیں۔ اب اگر کوئی کھول کر تمہارے سامنے لا کر رکھتا ہے کہ دیکھو یہ 300 سال پرانے ہیں، یہ 950 سال پرانے تمہارے بزرگ ہیں، یہ 11,000 سال پرانے ہیں تمہارے آدمی، ان کی کتابیں جو اس وقت سے لاکھوں کروڑوں چھپ چکی ہے، تم نے ہمیشہ کہا یہ ان کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے بعد تم نے ان کی تعریف کی ہے رحمت اللہ علیہ، اور امام تم ان کو گردانا ہے، تم اس کو مانتے چلے آئے ہو، یہ ان کی کتاب ہے۔ اب وہ جو دوسرا دکھاتا ہے اگر ان کی کتاب ہے، یہ تو کفر و شرک ہے، یہ تو قرآن کا انکار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم ہے۔ یہ تب ادھر کھڑے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہتے ہیں ہاں ان سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کا پروردگار ان سے ہم کو نجات دے۔ ہم اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے ہے، جو اس کے مطابق کہتا ہے وہ ہمارا امام ہے، ہمارا رہنما ہے، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے ہم اس کے دشمن ہیں۔ لیکن عالم یہ ہے کہ اللہ کا کوئی وقار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا کوئی مقام نہیں۔ جو ہماری دنیا کی نگاہ میں امام بنا لیے گئے ہیں، سینہ بسینہ آیا ہے یہ امام ہے، دنیا میں ان کا چرچا ہے۔ اب کوئی کھول کر دکھاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے اللہ کی بجائے اپنی بات پیش کی ہے، اللہ کو جھٹلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اپنی بات کو ثابت کیا ہے، یہ اللہ کے دوست ہوئے، یہ اللہ کے دشمن ہوئے۔ ان پر رحمت کی بارش کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا ہونا چاہیے، یا اللہ سے پناہ مانگ کر ان سے برات کا اعلان ہونا چاہیے کہ مالک فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
ہماری امت اور کروڑوں اربوں اس سے پہلے آگ میں جھونکے جانے کے لائق بن چکے ہیں. تم بھی بچ جاؤ. ہوشیار کرنا میرا کام ہے، مانو یا نہ مانو. یہ تمہاری اپنی بات ہے، نہ میرے پاس کے زور ہے اور نہ میری یہ ذمہ داری ہے. ایک بات کہوں گا کہ دیکھو، اپنے مالک کی غیرت کو پہچانو، اپنے مالک کے احسانات کو یاد رکھو، اور جو بھی مل جائے جس نے تمہارے مالک پر حرف لانے کی کوشش کی ہے، تمہارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکذیب کی ہے، اپنی چلائی ہے، تو وہ تمہارا نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ تم پھر مومن بھی نہیں ہو، تم خالی درو باپ زبان کے پھاگ اڑانے والوں، نامراد دنیا داروں ہو، گروہ کے افراد ہو، تم مومن نہیں کہلا سکتے. مومن تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ کا خوشا. فرمایا ان جھوٹوں کی بات چھوڑو. یہ تو ہر زبان سے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ہم ہیں مومن، ہم ایماندار ہیں. مالک فرماتا نہیں، ان ایمانداروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ایسا ایمان، ایسا پختہ، ایسا مضبوط ایمان. ثم لم یرتابوا، پھر اس میں ریب، شک، تردد کا کوئی مقام، کوئی موقع نہ ہو، اور اس کو حق سمجھ کر، حق مان کر اپنی زندگی کو اس فرمان کے تابع کرنے کے بعد ان کے جوش کا یہ عالم ہو کہ اپنے مالک کے خلاف، اپنے رسول کے سنت کے خلاف کسی بات کو برداشت کرنے کی پر تیار نہ ہو. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد اللہ کی مدد پر یقین لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اسی حق کو واضح کرے، باطل کو کھول کھول کر ظاہر کرنے کے بعد اس سے برات کا خود اعلان کرے، دنیا میں یہی دعوت پھیلائے کہ پہچانو اپنے خیر خواہ بدخواہ کو، دنیا کی جھوٹی آوازوں پر نہ جاؤ. اور یہ کام ایسا ہے کہ اس کام کے بعد پھر یہ زمین اس کے ریگزار ہے، یہ دشمنی پر اترا ہے، یہ ہوائیں آگ برسائیں گی آسمان سے، تو چاہے شبنم برسے خنک شبنم، لیکن زمین سے انگارے ابلیں گے. یہ دنیا والے جینے ہر طرف خدائیاں ہیں. یہ آج بادشاہ خدائی کر رہا ہے، اپنا ڈنکا بجا رہا ہے. یہ مہاجن ہے، اس کی دولت کی ریل ہے. یہ گدی ہے، گدی نشین کی بات چلتی ہے، جو کہہ دے وہ حق ہے. یہ مسجد کا یہ امام اور یہ مولوی ہے، زبان سے جو نکل جائے یہ ایمان ہونا چاہیے. یہ ساری خدائیاں ہیں، دولت کی خدائی ہے، اقتدار کی خدائی ہے، خدائی ہے مذہب کے ٹھیکیداروں کی، خدائی چل رہی ہے اس بھیڑ چال کی جس کو جمہوریت کہتی ہے، عوام کی خدائی ہے. یہ چاروں خدائیاں ہیں اس بات کے بعد کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں اپنی بات چلانے کا اختیار صرف اس کو ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے، زمین کو بچھایا ہے، جس نے کتاب اتاری ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جو تمہاری رگوں میں خون دوا رہا ہے، جو ایک دن حکم دے گا رگیں چپ ہو جائے گی، چہرہ کملا جائے گا، ہاتھ طاقت نہ ہوگی، بدن پر ہو ڈھلک جائیں گے، پیر تمہارے بوجھ کو اٹھا سکیں گے، آنکھیں پتھرا کر چڑھ جائیں گی، اور یہ پسینہ ماتھے سے آ جائے گا. طاقت بات اس کی ہوگی، اور یہ بات جب یوں آئے گی تو ایک ایک جگہ سے جس کو اللہ توفیق نہ دے اس کی مخالفت ہوگی. یہ اقتدار والا کہے گا، اس کے ماتھے پر شکن پڑ جائے گا.